بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے قوانین انہیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ان کے متعلق خبریں جن سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے میرے پاس پینشن اصلاحات کے حوالے سے۔ بہت سارے دوست جو ہے وہ ٹیلی فون کے لیے بھی پوچھتے ہیں اور واٹس ایپ گروپس میں بھی پوچھتے ہیں۔ تو آج ایک ڈیولپمنٹ ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ بڑی انتہائی اہم ویڈیو ہے، آپ اس کو پوری دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہم اگر ویڈیو اس آج کے ویلاگ کی تفصیلات کی طرف بڑھیں یا اس کی ڈیٹیل کی طرف جائیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے۔ اس سے ہماری آواز جو ہے وہ دور تک جائے گی۔ تو آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے، جس کو صنعتی شعبے کی ترقی کے حوالے سے یا صنعتی شعبے کی جو اصلاحات کے حوالے سے بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بڑے اہم لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اور وزیر اعظم کی زیر صدارت اس اجلاس میں جو پارٹیسپینٹ ہے وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور کتنی آج کے اس اجلاس کو کتنا سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ تو یہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو وزیر خزانہ جو محمد اورنگزیب صاحب جو امپورٹ کر کے لائے گئے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا ٹاسک ہے کہ ملک میں کسی کو بھی سکون سے نہیں رہنے دینا، نہ ہی کسی غریب کو سکون سے رہنے دینا، نہ ہی کسی سرکاری ملازم کو سکون سے رہنے دینا ہے۔ تو یہ بھی شامل تھے، اور احد خان چیمہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شہباز شریف کے اور یہ ان لوگوں کے بڑے رائٹ ہینڈ ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو سکینڈل آیا ہے، جو وہ کالج کا سکینڈل جو تھا، اس میں جو بچوں کی فیس کے معاملات کے حوالے سے بڑی خبروں میں رہا ہے، تو وہ اس حوالے سے یہ ان کے بچوں کا وہ معاملہ تھا۔ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب وہ ہیں، اور اس کے بعد ڈپٹی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب وفاقی وزیر، اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہاں زیب خان صاحب بھی اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کے خصوصی کوارڈینیٹر ہیں اسی نجکاری کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، یہ احسان افضل صاحب یہ بھی شامل ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ تمام متعلقہ حکام جو اعلیٰ حکام تھے وہ بھی اس میں، اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ تو وہاں دو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ ایک چیز جو ڈسکس ہوئی ہے کہ پینشن اصلاحات، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے نجکاری۔ اب اس کی حساسیت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ یہ کہا گیا کہ جب پالیسی بیان جو جاری کیا گیا ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور ان وزراء کی موجودگی میں اور اعلیٰ حکام کی موجودگی میں جو جاری کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پینشن اصلاحات اور نجکاری پر حکومت خصوصی طور پر اس پر توجہ دے رہی ہے، اور اسے فی الفور کر رہی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرے گی۔ یقیناً انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی کرنی بھی نہیں ہے، کیونکہ IMF کا دباؤ ہی اتنا ہے، ہم ویسے ہی غلام قوم ٹھہرے۔ تو بہرحال یہ باتیں کسی اور ویلاگ میں کریں گے، میں یہاں تفصیلات آپ کو صرف بتانے آیا ہوں۔ تو اس کی تفصیلات یہ ہے کہ جو میرے چینل پر دوست نئے ہیں، کیونکہ سابقہ دوستوں کو تو پتہ ہوگا، تو نئے دوستوں کو میں یہ بتا دوں کہ پینشن اصلاحات جو ہیں وہ اس میں کیا تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ میں جلدی آپ کو ایک آدھ منٹ میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑی تبدیلی جو لائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس پینشن کا فیملی پینشن جو 10 سٹیجز تک جاتی تھی، کہ اس کی بیوہ، اس کی پھر بچیاں، پھر اس کے جو نابالغ بچے، پھر اس کے بعد دیگر بھائی، پھر والدین، پھر اس طرح یہ جاتی، اس کو تمام سٹیجز کو جو ہے وہ ختم کر کے ان کی مدت جو ہے وہ صرف اور صرف 10 سال کرنے پر جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور جو بیوہ یا کوئی سپاؤز میں سے بیوہ یا شوہر،
یا پینشنر خود اگر پینشن لے رہا ہے تو اس کی وہ تاحیات پینشن چلے گی، باقیوں کی پینشن جو ہے یہ 10 سال کے بعد بند کر دی جائے گی۔ یہ ہے پرانے پینشنرز کے لیے نقصان جو ہے۔ تو نئے پینشنرز کے لیے جو اصلاحات لائی جائیں گی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کنٹریبیوٹری جو ہے فنڈ قائم کر دیا گیا، اور اس کی پینشن جو ہے آج سے بلکہ آج کے اجلاس سے ہی سمجھے، کیونکہ اس کے بعد کسی کو پینشن دی نہیں جا رہی، تو آج کے اجلاس سے یا جون زیادہ سے زیادہ یہی کہہ لیں کہ بجٹ سے اس کے بعد سے کسی شخص کو بھی پینشن نہیں دی جائے گی، یعنی پینشن کا چیپٹر کلوز ہو گیا، پینشن ختم شد۔ اب پینشن جو ہے وہ کنٹریبیوٹری فنڈ جو ہے وہ جمع کر کے اس میں کچھ گورنمنٹ ملائے گی، کچھ جو ہے حصہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا ہوگا، اور اسے ان پیسوں کو جناب انویسٹ کیا جائے گا، ان پیسوں پہ جو منافع حاصل ہوگا وہ آپ کو ملے گا، منافع زیادہ حاصل ہو جائے، کم حاصل ہو جائے، نہ حاصل ہو، وہ پیسے جو ہے نا وہ اس سرکاری ملازم کو ملیں گے، یعنی اپنے پیسے خود ہی اس کو واپس ملیں گے۔ کوئی ایک پائی بھی جو ہے وہ پینشن کی مد میں وہ نہیں دی جائے گی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس میں انویسٹ کرے گی تو وہ حکومت کے پیسے ہوئے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ حکومت اس لیے انویسٹ نہیں کر رہی کہ وہ پیسے آپ کو دیں گے، حکومت وہ پیسے آپ کو نہیں دے گی، وہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ کرے گی، انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس میں سے ایک کوئی منافع جو ہے وہ طے ہوگا، وہ منافع خود بھی لے گی، اور اس کا کچھ شرح جو ہے اس کی وہ منافع کی شرح جو ہے سرکاری ملازم کو بھی جائے گی۔ تو یہ نظام جو کنٹریبیوٹری فنڈ کے تحت جو ہے نا ان کو جو پیسے پینشن دیے جائیں گے، پینشن تو اسے کہہ نہیں سکتے، اسی کے پیسے اس کو واپس ملیں گے، اس کی یہ کہہ لیں کہ اس کی جو جمع پونجی ہے وہ اسے اس حوالے اس دن اس کے حوالے کر کے اسے خیر بات کہہ دیا جائے گا۔ پینشن آئندہ کے لیے ختم شدہ ہے۔ تو نجکاری کے حوالے سے بھی اس میں بات چیت ہوئی ہے، اور نجکاری میں ڈاؤن سائزنگ بھی شامل ہے، اس میں ادارے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے جو ہے ان کی آکشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو جو پینشن ہے اس میں خاص طور پہ نمبر 1 فیملی پینشن پہ کٹ لگایا جا رہا ہے، نمبر 2 جو نئے پینشنرز ہیں ان کی وہ جو آخری 36 ماہ کی جو ایوریج ہے ان کو کیلکولیٹ کر کے انہیں پینشن دی جائے گی، جبکہ سابقہ جو پینشنر تھے جو پہلے پینشنر تھے ان کو 36 ماہ کے بجائے ان کو ان کی جو گراس پینشن ہوتی تھی اس پہ ان کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا اور انہیں دیا جاتا تھا۔ نقصان ہی نقصان ہے۔ نئے جو پرانے ہیں ان کو اس حوالے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی ایوریج جو ہے 36 ماہ کی بنا کے، آخری 36 ماہ کی بنا کے ان کو کیلکولیٹ کیا جائے، اور جو نئے پینشنر ہیں اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ سمجھے پینشن ختم شد۔ تو لوگ اکثر پوچھ رہے تھے کہ نئے کو کیا نقصان ہے، پرانے کو کیا نقصان ہے۔ نقصان پرانوں کا ہے، نئے کا تو ظاہر ہے کانٹریکٹ ہی نیا ہے، ان کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے، ان کو تو پینشن دی نہیں جائے گی۔ کسی کی مرضی ہوگی کہ وہ جاب کرے، کسی کی مرضی ہوگی کہ وہ جاب نہ کرے۔ یہاں جو پینشن کا ایک تحفظ حاصل تھا تمام سرکاری ملازمین کو، وہ آج سے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جو فائنل نوٹس ہے ظاہر ہے وہ پینشن اصلاحات جو بجٹ میں پاس ہوں گی وہیں ہوگا، لیکن آج یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا ہے اور یہ طے ہوا ہے۔ تو دوست احباب جو ہیں وہ 62 سال کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو اس ویلاگ کے توسط سے میں ان کو بتا دوں کہ ابھی تک 62 سال والی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور نہ ہی وہ ڈسکس ہوئی ہے۔ بہرحال وہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جو سمری بھجوائی گئی تھی اس سمری میں اس کا ذکر ہے۔ یہ ہوگا ضرور، دیر سے ہو یا جلدی ہو، لیکن ہوگا ضرور۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ آپ کی بوریت کا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے قانونی نکتے کے ساتھ، کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔